یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور کم و بیش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرست بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ حاضرین جمعہ، اب آئیں اپنے عنوان کی طرف کہ جس کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب ہونا ہے۔ گزشتہ مہینہ پہلے سلام کے تعلق سے تقریباً 5-6 ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور سلام کے آداب کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ جب آداب کی بات چل رہی تھی تو بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک جمعہ اور ہے جو سلام کے تعلق سے، گھروں میں داخل ہونے کے آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان ہونا ہے۔ تو الحمدللہ کہ آج وہ موقع نصیب ہوا کہ آپ کے سامنے اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سلام بھی اس میں آ جاتا ہے اور گھر کے آداب بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ہم اور آپ مومن و مسلمان ہیں اور ہمیں گھر کے آداب نہیں معلوم ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے، کیونکہ گھر کے آداب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر، سورہ نور کے اندر بہت سی وضاحتیں کی گئی ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نور آیت نمبر 27، پارہ نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لائے ہو کہ اپنے گھروں میں اور کسی اور کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور جب داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اور وہ تعلیم گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا تو داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت طلب کر لیں، اور اگر اجازت مل جائے تو آپ کیا کریں کہ سلام کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلام کی ہو اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم، کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ذالکم خیر لکم، کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا کے آپ کسی بھی مذاہب کے ماننے والے سے پوچھ لیں کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے اور اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر دستک دے دے، آنے کی آہٹ دے دے، جس طریقے سے ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں خود اپنے گھر کے اندر، تو داخل ہونے سے پہلے آہٹ دے دیتے ہیں، کھانس دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ محسوس کر لیں کہ ابو جان آ رہے ہیں، والد صاحب گھر کے اندر آ رہے ہیں، چچا گھر کے اندر آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یعنی وہ حرکت، وہ چیز کہ وہ عادت یا وہ حالت کہ جس حالت میں آپ اپنے والد کے سامنے نہیں جا سکتی، وہ حالت کہ جس حالت میں آپ اپنے سسر کے سامنے نہیں جا سکتی، تو سسر جب گھر کے اندر آ رہا ہے تو آہٹ دے دے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اور یہ چیز جب آپ کائنات کے کسی بھی شخص سے پوچھیں گے کہ کیا یہ اس میں بھلائی نہیں ہے، تو وہ کہے گا ضرور ہے۔
کہ بہتر عمل یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فتسلموا، تو چاہیے کہ آپ کو سلام کریں، کہ سلام کر کر آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، اور کسی اور کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ گھر، کسی کے بھی گھر سے مراد یاد رکھیے گا کہ ہر وہ گھر ہے جو آپ کے گھر سے جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی آپ کے چچا ہیں لیکن ان کا کاروبار، ان کا رہن سہن الگ ہے، آپ ان کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہوں کہ بھئی ہمارے چچا کا گھر ہے، تایا کا گھر ہے، آپ داخل ہوئے سیدھا یہ کمرے سے لے کر وہ کمرے تک پہنچ گئے۔ یہ مذہب اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اندر کے حالات کیا ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، جب آپ کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت طلب کیے بغیر داخل نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں واضح کر دی ہیں کہ جب آپ اپنے ماؤں کے گھروں میں، باپ کے گھر میں، بہوؤں کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں بھی داخل ہو، اور وہ گھر کی جن کی چابیاں آپ کے گھروں میں ہیں نا، یعنی ہوتا ہے کہ اکثر گاؤں میں، شہروں میں جو قریبی پڑوسی ہوتے ہیں کہ جب کسی اور گاؤں جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر کی چابیاں دے کر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ حل کر لیں۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی اور کے گھر میں بھی داخل ہوں جن کی چابیاں آپ کے گھر میں، آپ کے پاس ہیں، تو ان کے گھر میں بھی جب آپ داخل ہوں گے تو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوں۔ اندر کوئی ہے نہیں ہے، تالا لگا ہے، لیکن تعلیم میں دی جا رہی ہے کہ آپ جب داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہیں، وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھداری نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے نا، کہ جب بڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ سورہ نور آیت نمبر 59، پارہ نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، جب بچے بالغ ہو جائیں، 14 سال، 13 سال، 15 سال کے ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ کسی اور کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ وہ اس طریقے سے اجازت طلب کریں جس طرح اس سے پہلے بڑوں کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے بڑے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے نا، اسی طریقے سے وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے جناب، یہ وہ پیارا مذہب ہے کہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے کمرے میں بھی، آپ اپنے والد کے کمرے میں بھی، آپ اپنے والدین کے کمرے میں بھی 3 اوقات میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ 3 اوقات، فجر یعنی فجر بعد، ظہر بعد اور عشاء بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں بچہ جب بالغ ہو جائے تو اپنے والد کے کمرے میں بھی، اپنے والدین کے کمرے میں بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ آپ کے بھائی بڑے ہیں، آپ ان کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے کمرے میں نہ جائیں۔ یہ 3 اوقات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے، مسلمانوں کو غور و فکر دلایا ہے کہ ان 3 اوقات میں آپ اپنے والدین کے کمرے میں بھی نہ جائیں۔ تو یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو کس نے سکھائی؟ سرکار دو عالم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور اس میں کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ ہر صاحب عقل یہ جانتا ہے کہ اس میں، یہ طریقے میں، یہ ادب میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اور آگے چلیں کہ ادب کی بات چل رہی ہے، اب گھروں کے طرف آئیں کہ جب ہم اور آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں یا کسی کے گھر جائیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ دستک دینی چاہیے، اور اگر کہ اجازت نہ ملے تو کیا کرنی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف چلیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا آپ پر سلام کی ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، خلیفہ دوم ہے نا، گھر کے اندر ہیں،
ساتھ میں عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں، گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری مرتبہ سلام کرتے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں دی جاتی۔ تیسری مرتبہ سلام کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن قیس ان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ کسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ ان کو بلا کر لے کر آتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ کہ کیا معاملہ ہوا، کہ آپ کو کیا بات تھی کہ آپ بغیر اجازت طلب بغیر اندر آئے واپس جانے لگے؟ ایسا کون سا مسئلہ تھا، ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ جس کی بنا پر آپ گھر میں اندر آئے بغیر واپس چلے گئے؟ حالانکہ ہم کام میں مشغول تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کوئی کام کر رہے تھے، تو کہا ہم کام میں مشغول تھے، آپ ہم سے اجازت اور طلب کرتے، جب ہمارا کام ہو جاتا ہم کام سے فارغ ہو جاتے آپ کو بلا لیتے اندر، لیکن آپ کو کیا بات تھی کہ آپ 3 مرتبہ اجازت طلب کی اور اس کے بعد چلے گئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، الاستئذان صلاۃ فإن أذن لك فدخل وإلا فرجع۔ رواہ مسلم حدیث نمبر 5633 کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اجازت 3 مرتبہ طلب کی جائے، اگر اجازت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر اجازت نہ ملے تو فرج تو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے کہا کہ میں 3 مرتبہ اجازت طلب کی اور اس کے بعد جب اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا کہا، سنیے کہ کس طریقے سے حدیث کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتنے غور و فکر تھے، کتنے تدبر کرنے والے تھے کہ کہیں کوئی شخص جھوٹی حدیث بیان نہ کر دے، نبی کی طرف کوئی معاملہ منسوب نہ کر دے۔ کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اگر یہ تمہاری بات درست ہے تو تم گواہ لے کر آؤ، وگرنہ میں تمہیں فلا کروں گا یا سزا دوں گا یا کوڑے ماروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ کے طور پر آئے اور کہا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کریں، اگر 3 مرتبہ میں آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ لوٹ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے۔ اس واقعے کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں، 2 نقطے نظر ہمارے لیے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب ہم اور آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو 3 مرتبہ دستک دیں، 3 مرتبہ بیل بجائیں، 1 مرتبہ بجائیں، اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ ہو سکتا ہے اندر ابھی سنا ہے، واپس آئے آپ کو جواب دے، ہوا نہیں آیا پہلی مرتبہ میں، دوسری مرتبہ دستک دیں، بیل بجائیں، اس کے بعد بھی اگر جواب نہیں آتا ہے خاموش رہیں، تیسری مرتبہ جواب دیں، تیسری مرتبہ دستک دیں، بیل بجائیں، اس کے بعد بھی جواب نہیں آتا ہے لوٹ کر آ جائیں۔ لیکن ہمیں یہ ادب معلوم ہے، ہم تو تب تک یہ بیل بجانا ہے، تب تک دستک دینا ہے جب تک جناب اندر سے باہر نہ آ جائیں، دروازے توڑ دینا ہے ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہے، کام کرا کے ہمیں جانا ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دستک کتنی مرتبہ دیں گے آپ؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ دستک نہ دی جائے، انتظار کریں، انتظار کرنے کے بعد اگر جواب نہیں آتا ہے تو آپ فرض لوٹ جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، لیکن آپ جب تک کہ دروازہ نہ کھلے دستک دیتے رہیں، یہ درست ہرگز نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔
کہ جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں گے یا کسی کے گھر جائیں گے تو دستک 3 مرتبہ ہی دیں گے. اور دوسرا اس حدیث کے اندر ایک نقطۂ نظر یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں کتنا حدیث کے بارے میں غور و فکر کرنے والے تھے کہ کہیں کوئی شخص نبی کے نام پر کوئی جھوٹی حدیث بیان نہ کر دے. اسی لیے ایک اور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمہاری بات درست نہ ہوئی نا تو تمہیں سزا دی جائے گی. اور آج یہ ہے جناب موبائل کا زمانہ ہے جی, SMS آیا ہے فارورڈ کر دینے کا ہے. مولا علی کہتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا آپ نے تحقیق کی نہیں کی, کیوں؟ کیونکہ آیا ہے اس کو فارورڈ کرنا ہے اور بھیجیں گے تو دین کی بات جو پھیلائے نا وہ صدقہ ہے. یہ جان تو لیں کہ یہ دین کی بات جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. اگر کہ یہ غلط ہے تو سن لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ لوگوں جان لو کہ اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلائے, جھوٹی خبر کی تصدیق کر دوسرے تک پہنچائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لوگ معمولی جانتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہم جاہل ہیں, ہم اتنی تحقیق نہیں کر سکتے. نہیں تو کروائیے جی, تحقیق کیجیے یا کروائیے کسی کے ذریعے سے, کب دین کی بات آپ پھیلائیے, وگرنہ خاموش ہو جائیے, چھوڑ دیجیے اس کو. آپ دین کو نیکی سمجھ کر آپ پھیلانے کی کوشش کریں گے, اگر کہ وہ بات غلط ہے, وہ بات ضعیف ہے, وہ بات جھوٹی ہے, نبی کی طرف گڑی گئی ہے, تو آپ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں؟ جہنم میں بنا رہے ہیں. اتنی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آگے چلیں کہ دستک ہمیں 3 مرتبہ دینی ہے. اب اجازت اگر مل جائے تو کیا کرنی ہے؟ آگے چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 مرتبہ آپ کو دستک دینی ہے, نہ ملے تو لوٹ جائیں. اب آگے جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہونا تو اجازت کس طریقے سے طلب کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک شخص آیا, قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ غلط تھا کچھ؟ یہی طریقے سے پوچھا جاتا ہے نا آج کہ جناب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی, اور کیا کہا؟ اپنے خادم غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور اسے گھر میں اندر آنے کا طریقہ سکھاؤ, اور اسے کہو کہ السلام علیکم ادخلو. فسمع الرجل, دروازے کے باہر وہ آدمی کھڑا ہوا تھا, قبیلہ بنو عامر کا, اس نے سن لیا تو کیا کیا؟ السلام علیکم ادخلو فاذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل. رواہ ابو داؤد حدیث نمبر 5177 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو بیان کیا گیا کہ اس شخص نے جب ایسا پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو گھر کے اندر آنے کا طریقہ سکھاؤ. اور طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے جب سنے صحابی رسول نے تو فوراً کہہ دیا کہ السلام علیکم, اللہ کے رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں. دوسری چیز کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں, گھر میں جائیں, دستک دیں, تو اجازت اس طریقے سے طلب کریں کہ السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ دوسرا. اب آگے چلیں کہ جو چیز سے ہم اور آپ نا بالکل بے خبر ہیں, اور میں نے اپنا گھر یہی ہے, اوپر الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے امام کے لیے, ہم یہیں رہتے ہیں. کئی ایک لوگ آتے ہیں جو اس عمل سے بالکل کورے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے, یہ اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو کہ نمازی بھی ہوں, نمازی ہے, لیکن وہ اس طریقے سے بہت کورے ہیں لا علمی کی وجہ سے. تو وہ آج سیکھ کر جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, کسی کے گھر میں جائیں تو کس طریقے سے دستک دیں, اور اندر سے اگر آواز آئے تو کیا جواب دینی ہے وہ بھی سنیں. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال يقول آتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره. رواه البخاری حدیث نمبر 6250. کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنے والد کا کوئی مسئلہ لے کر آیا, اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے سوال کیا، دستک دینا ہے یہ پتہ چل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے سوال کیا کہ من ذا، کہ کون ہے جی؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا، کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ نبی اکرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا، کہ بھائی کون میں کون میں؟ کأنہ کرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا۔ اب سوچیں، ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے جواب آتا ہے کہ کون؟ جواب میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو خاموش ہیں، بالکل خاموش، جواب ہی نہیں ملتا ہے جی۔ کیا آپ کو تعلیم نہیں معلوم؟ تو آج سیکھ کر ہم اٹھیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں گے، دستک دیں گے اور اندر سے آواز آئے گی کہ جناب کون ہے، تو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب وہ دینا ہے جس نام سے آپ معروف ہیں، جس نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، جس لقب سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ میں اگر کسی کے گھر چلے جاؤں، دستک دوں، پوچھا جائے کہ کون، نام سے میرے نہیں جانتے، تو لقب سے جانتے ہیں کہ مولانا صاحب یا حافظ جی، اس سے جانیں گے نا۔ بولے مولانا محمد رضوان، کون ہے جی یہ؟ کیونکہ اس نام سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جس نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، جس نام سے لقب سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، جب اندر سے سوال آئے کہ کون ہے، تو پتلا بن کر کھڑے نہ رہنا، بلکہ جواب دینا کہ ہم فلاں ہیں۔ تو یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور گھر کے آداب میں اور آگے چلیں کہ یہ سیکھ کر جائیں، گارڈ باندھ لیں اپنے کرتے کی قمیض میں۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، یا آج بھی بزرگ ہوتی ہیں کہ جب پیسے باندھنا ہوتا ہے نا تو اپنے کرتے میں باندھ لیتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ باتوں کو اپنے ذہن میں باندھ کر رکھیں، گٹھان باندھ لیں کہ ہمارا آداب کیا ہونا چاہیے جب کسی کے گھر میں جائیں۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو دستک دینا، تو دستک دینے کے بعد یہ دروازہ ہے نا، یہ دروازے کے بیچوں بیچ نہ کھڑے ہوں، بلکہ دائیں کھڑے ہوں یا بائیں کھڑے ہوں، سیدھے ہاتھ طرف آپ کھڑے ہوں یا ڈیرے ہاتھ طرف آپ کھڑے ہوں، لیکن بیچوں بیچ ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ یہ بھی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ کسی کے گھر میں جائیں تو ادب کا کرینہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے اور دستک دیتا ہے، اور اگرچہ دروازہ کھلا ہے نا، تب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں نہ جھانکیں۔ گویا کہ آپ نے جھانک کر دیکھا کہ بھائی دستک دیا ہے، آواز نہیں آئی ہے، کوئی ہے نہیں ہے، آپ جھانک کر دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہ آپ نے جھانک کر دیکھا، دستک دی، کوئی نہیں آیا، دروازہ کھلا ہے، جھانک کر دیکھ لیتا ہوں کوئی ہے نہیں ہے، لگتا ہے بھائی تھوڑی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ سائڈ میں ہو جائیں، تو آواز دے دیتا ہوں، جھانک کر دیکھ لیتا ہوں۔ تو سنیں کہ آپ بغیر اجازت اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکے، اور اگر شریعت اسلام کے قانون کے مطابق ہونا تو آپ نے جھانک کر دیکھا ہے تو اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطلع فی بیت من قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم فإن فاقطعوا عینه، رواہ مسلم، حدیث نمبر غالباً 2158 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم، کہ کوئی شخص اگر کسی گھر میں داخل ہوا، دستک دی اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر تاک جھانک کی، فقد حل لهم، تو اس کے لیے حلال ہے۔ کیا حلال ہے؟ فإن أقطعوا عینه، کہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو۔ تاک جھانک کرو گے جناب، شریعت اسلام ہونا اس کے پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو یاد رکھیے کہ اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ آنکھ، جس سے دنیا کی ہم اور آپ رعنائیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہی رعنائیاں کے بارے میں، یہی حسن اور خوبصورتی کے بارے میں جس کو ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اسی آنکھوں سے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آپ جھانکتے ہیں، آپ کی اگر آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کتنی بڑی چیز، کتنی چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں خطبہ جمعہ سے۔
خطبہ جمعہ کا نچوڑ کیا ہے؟ گھر کے آداب کے تعلق سے پہلی چیز کہ اپنے گھر میں بھی جائیں گے تو ہم سلام کر کے داخل ہوں گے۔ دوسری چیز کہ جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو اس کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، نہ ہی دروازہ کھلا ہے بھی تو جھانکیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم جھانکیں گویا کہ ہم اندر داخل ہو گئے۔ تیسری چیز کہ ہم جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو 3 مرتبہ دستک دیں گے، اس سے زیادہ دستک دینا نہیں ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے میں آپ دستک دیں، اجازت نہ ملے لوٹ جانا، لیکن سامنے والے کو پریشان نہ کرنا، نہ جانے کن حالات میں ہو، ان حالات میں وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، تو 3 مرتبہ آپ کو دستک دینا ہے۔ چوتھی چیز کہ 3 بار آپ نے دستک دے دی، اس کے بعد جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، اس کے بعد داخل ہوں گے۔ اور پانچویں چیز کہ آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے جائیں، کسی کے گھر میں دستک دیں تو اس کے گھر کے بالکل دروازے کے بیچوں بیچ میں کھڑے نہ ہوں، یا تو سیدھے طرف کھڑے ہوں گے یا ڈیرے طرف کھڑے ہوں گے۔ نمبر 6ویں چیز آج کے جمعے کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ یہ کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں یا کسی کے گھر میں جائیں، دستک دیں اور اندر سے آواز آئے کہ کون، تو پتلا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے، خاموشی سے کھڑے نہیں رہنا، اپنی بھائی بہت ادب والے ہیں، اندر سے عورت کی آواز آ گئی نا جواب نہیں دیں گے۔ ادب کا قرینہ ہی یہی ہے کہ آپ جواب دیں کہ میں کون ہوں، کہ میں رضوان ہوں، فلانا ہوں، عبدالرشید ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، جس نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ جب اندر سے آواز آئے کہ کون ہے تو ادب کا قرینہ یہ ہے کہ آپ جواب دیں گے کہ میں فلاں ہوں۔ اور نمبر 7 کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں نہیں، وگرنہ کیا ہوگا، آپ کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے نا شریعت اسلام کے قانون کے مطابق تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ اپنے والدین کے کمروں میں بھی، اپنے بھائیوں کے کمروں میں بھی ان کی اجازت کے بغیر 3 اوقات میں داخل نہ ہونا، فجر بعد، فجر بعد، ظہر بعد اور عشاء بعد، یہ 3 اوقات میں اپنے بڑوں کے کمرے میں بھی، اپنے والدین کے کمرے میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ تو آج کا خطبے کا خلاصہ کلام یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کر دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی برائی سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلام کے مطابق، دین محمد کے مطابق، رب کے قرآن کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والا بنا اور گھر کے آداب کو سیکھنے والا بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔